بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رات ہو گئی، بستر بچھ گئے سارے، لیکن ایک بڑا ضروری کام تو ہم بھول ہی گئے تھے، اور وہ تھا کھانا ہم نے آرڈر کر دیا تھا، اور یہ آ گیا ہمارا کھانا۔ ابھی اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا نکل رہا ہے۔ کافی ساری چیزیں ہیں، کچھ لوگوں نے پوٹین منگائی ہے، کچھ لوگوں نے رائس وتھ چکن منگائے تھے۔ کھانا ہم نے کھایا اور اس کے بعد ہم سو گئے، اور خوب گھوڑے بیچ کر سوئے۔ اور اب صبح اٹھتے ہی آپ کو یہ میں نظارہ دکھا رہی ہوں کچن کی کھڑکی سے باہر کا۔ بڑی روشن صبح ہے، بہت اچھا چمکدار دن ہے، اور آج کے دن میں ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلا اور ضروری کام ہے ناشتہ کرنا۔ یہ ہمارا پہلا ناشتہ ہے مونٹریال میں۔ چائے رکھنی ہے میں نے بننے کے لیے، اور یہ ہماری چائے کی کچھ تھوڑی سی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور اب ہم نکلے ہیں گھر سے۔ آج جمعے کا دن ہے، اور اس وقت ہم جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ ہم سب لوگ ہیں اکٹھے، ہم جائیں گے، اور جمعہ ہم نے گھر کے قریب والی جو مسجد ہے اس میں پڑھنے کی بجائے ہم نے سوچا کہ ہم ڈاؤن ٹاؤن والی مسجد میں پڑھیں۔ یہاں پر کافی مساجد ہیں، کافی زیادہ، اللہ کا شکر ہے، اور بہت مساجد میں جمعہ بھی ہوتے ہیں۔ گھر کے قریب بھی ایک جامع مسجد ہے، اور کئی مساجد تو ایسی ہیں کہ جن میں پھر باقاعدہ شفٹس ہوتی ہیں۔ اکثر 2 یا 3 شفٹوں میں بھی جمعہ پڑھایا جاتا ہے، تاکہ جو لوگ پہلی شفٹ میں شریک نہیں ہو سکے وہ دوسری باری میں شریک ہو جائیں، اور جو لوگ دوسری باری میں بھی شریک نہیں ہو سکے وہ پھر تیسری باری میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ خوبصورت نظارے دکھا رہے ہیں مونٹریال کے۔ کتنا خوبصورت آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو کتنا پیارا بنایا ہے، اور ہر علاقے کی، ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی ہے۔ مجھے تو ہمیشہ یہاں کا آسمان پاکستان کے آسمان سے مختلف لگتا ہے، اور پاکستان کا آسمان سعودی عرب کے آسمان سے مختلف لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہو، لیکن مجھے تو یہ بہت محسوس ہوتی ہے۔ راستے میں ساتھ ساتھ ہمیں ابراہیم بتاتے جا رہے ہیں کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، اور کون سی جو اہم عمارتیں راستے میں آ رہی ہیں۔ کافی خوبصورت شہر ہے مونٹریال، اور کافی پرانا شہر ہے۔ اس میں بڑی پرانی عمارتیں ہیں جن میں کافی سارے گرجا گھر بھی ہیں، اور ایک بڑا مشہور ان کا گرجا گھر ایسا ہے جو بہت لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پہاڑی بھی ہے جس کے اوپر سے کھڑے ہو کر آپ پورے مونٹریال کا نظارہ کر سکتے ہیں، لیکن شاید آج تو ہم وہاں نہیں جا سکیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے، اور ابھی کل کی ہمیں کافی ساری تیاری بھی کرنی ہے۔ شکر ہے موسم صاف ہے اور اتنا رش بھی نہیں ہے۔ اس وقت ایسا وقت ہے کہ ہم بڑے آرام سے جا رہے ہیں، ورنہ مونٹریال کی سڑکیں کافی کنجسٹڈ ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ یہاں پر کچھ نہ کچھ بنتا ہی رہتا ہے، یعنی ان کی سڑکیں ہمیشہ انڈر کنسٹرکشن رہتی ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ تو برف ہے، جس کی وجہ سے کافی سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ٹریفک کا فلو ہے۔ مونٹریال میں 3 بڑی یونیورسٹیز ہیں، جن میں سے ایک فرینچ یونیورسٹی ہے۔ یہ راستے کی بلڈنگ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں کا آرکیٹیکچر کتنا شاندار ہے، اور کتنا بھاری بھرکم ہے، اور کتنا پائیدار ہے۔ جیسے یہ بلڈنگز جو نظر آ رہی ہیں، ڈاؤن ٹاؤن میں ہم پہنچ گئے ہیں، بس تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنی مسجد میں پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ ہم خطبہ سنیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ یہ ڈاؤن ٹاؤن کی کچھ آپ کو عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ کافی بڑا ڈاؤن ٹاؤن ہے جو ہے مونٹریال کا، اور پہلی بار یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ شہر سے باہر رہ رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ یہ لوگ ڈاؤن ٹاؤن میں رہے ہیں جتنی دیر یہ لوگ اپنی یونیورسٹی میں رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے یونیورسٹی بالکل پیدل کے فاصلے پر ہے، اور بڑے آرام سے سردی کے موسم میں بھی جب خاص طور پر بہت زیادہ برف گر رہی ہو، اس وقت بھی ان کے لیے بہت آسانی تھی کہ یہ آرام سے پیدل چل کے یونیورسٹی تک پہنچ جاتے تھے۔ تو ہم نے سوچا آپ کو تھوڑے سے نظارے دکھا دیں یہاں کے شہر کے۔ کافی اسکائی اسکریپرز ہیں یہاں پر بھی، اور آسمان پر اب کافی بادل گھنے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں کیسے لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سمندر ہو پورا، جس میں بادل ہی بادل ہوں، اور درخت بالکل ان کے پتے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ فال میں ہی سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اس طرح کے ٹنڈ مند درخت نکل آتے ہیں، پھر بہار میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کافی فاصلہ ہے، تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جانا ہے مسجد تک پہنچنے میں، اور مسجد بھی ایک پلازا کی 2nd فلور پہ ہے جہاں پر جمعہ ہوگا، اور یہاں پر اس طرح کی کافی مساجد ہیں، کچھ تو بالکل علیحدہ سے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، لیکن کچھ اس طرح کی بھی مسجدیں ہیں۔ یہ چلڈرن ہاسپٹل ہے مونٹریال کا، جو کافی بڑا ہاسپٹل ہے، اور اس میں مختلف رنگ کی بلڈنگ ہے، بلو ہے، یلو ہے، ریڈ ہے،
اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، لیکن یہ بہت بڑا چلڈرن ہاسپٹل ہے، اور ان ہاسپٹلس کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے، نئے نئے علاج سامنے آتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے شفا دیتا ہے۔ یہ ہاسپٹل تو ایک طرح سے خیر کا ذریعہ ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ یہاں پر جو ریسرچز کے نتیجے میں نئے علاج بنتے ہیں یا وجود میں آتے ہیں، پھر وہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا سا ہارٹ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہاسپٹل کو ہی اسی کی علامت ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی پیاری بچی ہے جو ٹیڈی بیئر کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور واقعی بچوں کی تکلیف کو سہنا اور اس کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ اور کتنی اچھی قومیں ہیں یہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ہسپتال اپنے بچوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ آج بچے صحت مند ہوں گے تو کل ان کی آنے والی نسل بھی صحت مند ہوگی۔ جب ان کا موازنہ پھر میں اپنے ملک کے ہسپتالوں سے کرتی ہوں تو دل بہت دکھی ہوتا ہے، اور بیماری سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے، اور بہت انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے اتنی سہولتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک بڑی وجہ لوگوں کے امیگریشن کر کے ان ملکوں میں آنے کی یہ بھی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آخری عمر کم از کم اس طرح سے نہ کٹے کہ وہ کسی کے اوپر بوجھ بن جائیں یا ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہ ملے۔ اور ہسپتال میں جانے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہمارے ملکوں میں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں اتنی برف گرتی ہے، اتنی شدت موسم کی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ کیسے اپنی سڑکوں کو رواں دواں رکھتے ہیں۔ روزانہ باقاعدگی سے ان کی سڑکیں صاف کی جاتی ہیں، برف ہٹائی جاتی ہے، اور گاڑیوں کے پارک کرنے کا بھی ایک پورا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر سڑک کے اوپر بھی لوگ گاڑیاں پارک کر رہے ہیں تو وہ اس طرح سے پارک کریں کہ نہ کسی اور کو ڈسٹربنس ہو، اور نہ ہی سڑک پر چلنے والی ٹریفک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ جمعہ پڑھ کر ہم واپس آ گئے، آ کر بھی ہم نے کچھ کام کیے، بیچ میں ایک دو سٹورز میں گئے، کچھ نئی چیزیں خرید کر لائے، اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں کچھ پھول لینے کے لیے کل کے فنکشن کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے کیک لینا ہے، اس لیے کہ ہم نے جانا ہے۔ آج ہمارے جو سمدھی ہیں انہوں نے ہمیں کھانے پہ بلایا ہے، بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ لے کر جائیں، اس لیے کہ پہلی بار ہم جا رہے ہیں۔ ابھی ہم اشارے پر کھڑے ہوئے ہیں اور برف شروع ہو گئی ہے، آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ویسے تو سامنے سے کافی زیادہ لال بتیاں نظر آ رہی تھی، اس لیے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اب امید ہے آپ کو برف ہماری ونڈ سکرین کے اوپر گرتی ہوئی نظر آ گئی ہوگی۔ سامنے یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں سڑک کے اوپر، یہ کرسمس کے وقت لگی تھی، لیکن یہاں پھر لمبا جلتی ہیں وہ لائٹیں، پھر وہ لگی ہی رہتی ہیں، لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہم آئے ہیں ایک دکان پر جو ابراہیم کے جاننے والوں کی ہے، اور امید ہے وہاں اس لیے ہم آئے ہیں تاکہ وہ ہمیں بہت اچھی قیمت پر بہت اچھے بوکے بنا دیں۔ یہاں پر پھول بہت مہنگے ہیں، پاکستان بڑا یاد آ رہا ہے جہاں پر تھوڑے سے پیسوں کے ڈھیروں پھول آ جاتے ہیں، اور جس قسم کے پھول آپ چاہیں، اور اتنی خوشبو والے۔ لیکن یہاں تو ایک ایک پھول جو ہے وہ 5 یا 10 ڈالر کا ہے، اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے لینا پڑتا ہے کہ کتنے بوکے خریدنے اور کتنی اور چیزیں لیں۔ جس طرح شادیوں میں پاکستان میں پھول استعمال ہوتے ہیں وہ ذرا مشکل کام ہے۔ یہ وہ دکان ہے جی جہاں پر ہم آئے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارا اچھا کام ہو گیا، ہونا چاہیے تھا اور ہو بھی گیا۔ اب ہم لیں گے کیک، اور ابراہیم ساتھ یہاں پر منصوبہ بنا رہے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں پر لوگ آئیں اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے شفا دے کر بھیجے۔ تو میرا خیال ہے میں نے بھی آمین کہا ہے، آپ سب لوگ بھی کہیں کہ آمین، تاکہ اللہ کرے کہ ابراہیم واقعی ایسا بہت بڑا ہاسپٹل بنا لیں، اور انشاءاللہ ایسا ہو بھی جائے گا۔ انسان سوچتا ہے تو پھر بہت سارے کام اللہ تعالیٰ کر بھی دیتے ہیں، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ نیت ہوگی، اور یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں اگر اچھا سوچیں گے تو کل کو پھر کچھ اچھا کریں گے بھی، اللہ خیر کرے گا۔ یہ ہم نے اب لینا ہے یہاں سے کیک، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے دکان، اور ساتھ ساتھ برف مسلسل گر رہی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، بہت ہلکی ہلکی برف ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ کہ جب برف گرتی ہے تو پھر سردی زیادہ نہیں ہوتی، اس وقت سردی کافی کم ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے شروع کر دیا اپنا ڈیکوریشن کا کام۔ شام کو جب ہم پھول اور کیک لینے گئے اس سے پہلے کافی جگہوں پہ گھوم پھر کے کچھ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیکوریشن کی جمع کی تھیں، اور یہ سارا کچھ اب ہم نے سجانا شروع کیا ہے۔ کینڈلز کچھ ہم لوگ سعودی عرب سے لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے ویز لیے ہیں، غبارے لیے ہیں، اور کچھ کینڈلز بھی ہم نے لیے ہیں۔ جیسے یہ کینڈل ہولڈر تو ہم سعودیہ سے لائے تھے، لیکن ان کے اندر جو کینڈلز ہیں یہ ہم نے یہاں سے لی ہیں، اور ہمیں اتنی پیاری یہ گولڈن کینڈلز بھی مل گئی ہیں، یہ بھی ہم نے جلا دی ہیں، اور ہم نے سوچا ذرا ایک دفعہ ہم کر کے دیکھیں کہ کیسا لگ رہا ہے۔
یہ 2 ہارٹس ہم نے خریدے ہیں ڈالراما سے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، ویز ہم نے ونر سے لیا تھا۔ یہ غبارے سارا کو کافی اچھے نظر آ گئے، یہ بھی ہم نے ایک پورا پیکٹ لے لیا، اس کے ساتھ ایک گن لے لی وہ جس سے اس میں ہوا بھرتے ہیں۔ اور یہ لائٹس تو پہلے سے لگی ہوئی تھی، اس کے بیچ میں ہم نے ہارٹس لٹکائے، اور ٹرانسفرس میں بھی ہم نے یہ ایک ہارٹ لگے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے صحیح طرح سے۔ اور بس اب ہم اپنی انجوائے کر رہے ہیں اپنی سیٹنگ کو کچھ چیز۔ اور یہ ہم نے اس کا نام تو بڑا عجیب ہے، ڈسکو بال ہم نے لیا، لیکن ہمیں یہ بڑا اچھا لگا۔ ہم نے کہا چلو اور کچھ نہیں تو یہی صحیح۔ اور یہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کی ہم نے لی ہیں پیپر کی جو لالٹین ہے، ان کو ہم نے جلایا تو یہ بھی بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے وہاں پہ ابیات سے لی تھی سعودی عرب میں، وہ بھی ہم نے یہاں پہ رکھی ہیں۔ اور کینڈلز کی وجہ سے خوشبو بہت پیاری ہے، بہت ہی اچھا اروما آ رہا ہے، اور مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنے خوبصورت اروما والی کینڈلز بالکل نہیں ملتی۔ ایک بات اور بھی ہے، جب خود سے کچھ چیز سجاتے ہیں نا، چاہے تھوڑا سا کام بھی کیوں نہ ہو، تو اس کا بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اس وقت ہم سب کو اتنا اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ، لیکن ہم سب اتنے مزے سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ داؤد یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے فلاورز لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہیٹر چل رہا ہے تو یہ پراپرلی چپک نہیں رہے، اور یہ تھوڑی دیر بعد گر جاتے ہیں۔ اور میں کہہ بھی رہی ہوں کہ اب رہنے دے نہ لگائیں، لیکن پھر بھی ہم لگائے جا رہے ہیں۔ ابراہیم کو اس وقت کوئی کام کہنے کو اس لیے دل نہیں کر رہا کہ وہ دلہا میاں ہیں، لیکن یاد نہیں رہتا نا تو میں کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی ہوں، پھر جب مجھے یاد آتا ہے تو میں کہتی ہوں اچھا چلو کوئی نہیں آپ بیٹھیں، ریسٹ کرو بھئی، آخر آپ کی شادی ہے۔ اور اب ہم دلہن کو لے کر آئے ہیں، ان کو ہم لگائیں گے مہندی، اور اس کے بعد پھر بس پھر ملتے ہیں دوبارہ۔